صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ نے سنا آج تک آپ لوگوں کا شکوہ یہ رہا ہے اور بجا طور پہ اس کا میں فاروق صاحب سے پوچھوں گا بھی کہ بھئی کیوں اتنی تاخیر, کیوں اتنے اسٹے آرڈرز, کیوں دائرہ اختیار چیلنج کرنا سب کچھ. لیکن آج یہ شکوہ دور ہو گیا ہے کیونکہ اب کوئی اور نہیں, اب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نہ صرف ہے کہ جلدی کرو بلکہ فوراً کرو, روزانہ سماعت کرو, ٹی وی پہ لائیو دکھاؤ. ٹی وی پہ لائیو دکھانے کا مطالبہ تو وہی کرے گا نا جس کو یقین ہو کہ میرا دامن صاف ہے. آپ اپریشیٹ کرتی ہیں اس بات کو, ہنس رہی ہیں آپ اس پہ بھی. شکریہ بادامی صاحب, آج واقعی پرائیڈ آف پرفارمنس والی پرفارمنس تھی کہ خود جو 7 اپلیکیشنز وزیر اعظم پاکستان کی بات, ایک منٹ ذرا بات پوری کرنے دو, کہ ایک طرف 7 اپلیکیشنز مختلف جگہوں پر ڈالی کہ اس کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھا جائے, کانفیڈینشل رکھا جائے, ایک معاملات باہر نہ آنے پائیں. اور ابھی جو جواب جمع کرایا اس جواب میں ایجنٹس کے اوپر ڈال کر پھر یہ کہا گیا دوبارہ سے اسی جواب کے اندر کہ اس کو جو ہے وہ کانفیڈینشل رکھا جائے, چونکہ جو مدعی ہے اکبر ایس بابر, ان کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے فیکٹ شیٹس مانگی تھی کہ جی ہمیں وہ ڈیٹیل دے دیں تمام اکاؤنٹس کہ اس کے اندر پیسے جو ہے آئے اور گئے اور کیسے گئے. ایک لمحے کو صرف کاٹ رہا ہوں, یہ خفیہ رکھنے کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی شناخت ظاہر ہو, پھر ان کی ڈیٹیلز عام ہو, اس لیے ہم نے کہا تھا خفیہ رکھنے کا, اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہ کہا تھا. واہ 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 واہ, یہ اس معصومیت پہ کون نہ قربان جائے خدا, مطلب یہ بات ہے. کاش عمران خان صاحب کو کوئی چٹکی کاٹ کے جگا دے اور ان کو یاد کرا دے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ بیانات نہ دیں. وہ صبح جو ہے اپنی جو پٹیشن ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کانفیڈینشل رکھا جائے, اپنے جواب میں بھی لکھتے ہیں, اور جو انہوں نے سٹیز مختلف ہم نے وہ شیئر بھی کر دی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو لاسٹ سٹے تھا وہ بھی یہ تھا کہ کانفیڈینشل رکھا جائے, اور جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی یہ بار بار لکھ کے دے چکے ہیں. یہ اس کو صبح وڈرا کریں, ہمارے بھی اثاثے اور اپنی بھی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ تمام آپ کو بھی دے دیں, اور وہ پوری پبلک کے سامنے رکھ دیں. میں نے شبلی فراز صاحب کو سنا, انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا, میں نے پریس کانفرنس میں اتنی ساری جلدیں رکھی ہوئی تھی. اور بھائی کیا کریں آپ کی جلدوں کو, وہ جلدیں کھول کے دینا ہمیں, ہم ذرا دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی 40,000 ڈونرز کے نام جمع کرائے اور آپ لوگوں نے 40 کے نام بھی جمع نہیں کرائے. صرف پریس کانفرنس میں نہیں دکھا رہے ہیں نہیں نا 40 کے نام. میں صرف اس میں 2 چیزیں, اس سے پہلے کہ فاروق بات کی چونکہ انہوں نے بات گھمانی ہے. سمپل کیس یہ ہے کہ فورن فنڈنگ, جی مجھے پتا نا, میں پروگرام کرتی رہی ہوں فاروق کے ساتھ. اچھا ٹھیک. فورن فنڈنگ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جو سیکشن 204 ہے, جو اسپیسیفلی کہتا ہے کہ کوئی ایسی فورن فنڈنگ جو کسی فورن انڈیویجول سے یا فورن کمپنی سے کی جائے وہ انلیگل ہے. جی. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر کوئی تھوڑی بہت فنڈ ریزنگ, اور یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ان سے زیادہ فنڈ ریزنگ کبھی کسی نے نہیں کی, یہی پیسے مانگتے ہیں اور چندہ پارٹی ہے. انہوں نے جو فورنر سے, غیر ملکیوں سے جو پیسے لیے ہیں وہ کیس علیحدہ ہے. ابھی تو اکبر ایس بابر صاحب منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگا رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی وہ باتیں ہی نہیں کی جو گلف کے سے اور سعودیہ سے اور باقی جگہوں سے منی لانڈرنگ میں ہنڈی کے ذریعے عمران خان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں جو ہے پیسے آتے رہے. ابھی تو وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ابھی یہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے جو آج اکبر ایس بابر صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیک لسٹیں بنائی ہیں 2017 کی, وہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں 2009 سے 13 کا آڈٹ, اور وہ 2009 سے 13 کے آڈٹ کے اندر جو کچھ جوئش اور انڈین لوگوں کے نام ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیں. آپ امریکن ویب سائٹ جو ہے, یہی آج جس کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی پہ اکبر ایس بابر نے آج جو ہے وہ احتجاج کیا کہ آج کی تاریخ یہ تھی کہ پچھلی تاریخ پہ ڈاؤن لوڈ کیے گئی خود امریکن ویب سائٹ سے ڈونیشن کی ڈیٹیل, جن میں وہ سب نام موجود ہیں جو اوریجنل نام ہے, جن پہ ہمیں اعتراض ہے, جس پہ پاکستان کے لاز کو اعتراض ہے. وہ آج فیصلہ کرنا تھا کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہے, اور انہوں نے آج پھر کوئی فیصلہ نہیں کیا. تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. تاریخی نو تاخیری حربے نہیں, صرف چھپایا جا رہا ہے, بدبیانتی کی جا رہی ہے, اور جب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے امریکن ویب سائٹ سے, اس کی آتھینٹسٹی کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی نے کیوں آج فیصلہ نہیں دیا. چلو بھائی فاروق صاحب ٹھیک ہے, ہم اس کو زیادہ ٹیکنیکلٹیز ایک حد تک تو جائیں گے, زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر کیا نہ ہو کہ ہم عام آدمی کو بالکل سے ہو جائیں. بھارت ہے, میں نے بڑا سیدھا سا سوال ہے جو عظمہ صاحبہ نے اٹھایا ہے, وہ تو آپ بتا دینا کہ یہ تو نہیں سکتا نا کہ معیارات 2 ہوں. ٹیلی ویژن پہ آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو کھلی کتاب ہیں, جو چاہے انویسٹیگیٹ کر لے, لیکن آپ کا مین پروجیکٹ ہے پشاور کا BRT, اس پر آپ نے سٹے لیا ہوا ہے, وہ واپس نہیں لیتے آپ, لیکن ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یار جس کو تحقیقات کرنی کر لیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ دکھاؤ لائیو, لیکن آپ نے 7 درخواستیں دی ہوئی ہیں, کبھی تاخیر کی, کبھی خفیہ رکھنے کی, تو پہلا وہ واپس تو لے لینا, پھر ٹی وی پہ دکھانا نہیں دکھانا وہ الیکشن کمیشن طے کر لے گا. تو آپ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ٹی آئی یہ درخواست واپس لے لے گی؟ کیونکہ اب تو وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا ہے
کہ میں چاہتا ہوں ٹی وی پر دکھاؤ یہ، تو اب تو خفیہ والی بات تو ختم ہو گئی نا پھر. دیکھیں بات یہ ہے بادامی صاحب، پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے یہ الیکشن کمیشن نے بنائی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد، ان کے فیصلے کی روشنی میں، جس میں ڈی جی لا ہے، ایس سی سی پی کا نمائندہ ہے اور اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کا ایک نمائندہ شامل ہے. یہ 3 رکنی کمیٹی ہے. یہ پی ٹی آئی کی بھی ہیئرنگ کر رہی ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی کر رہی ہے. صحیح ہے. اب سب کے لیے انہوں نے ایک جیسا میکنزم بنایا ہوا ہے. اب میں آپ کو انفارمیشن بتائے دیتا ہوں کہ تھوڑے روز قبل جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس تھا، پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس تھا. وہاں پر احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، ادھر لطیف کھوسہ صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ نے ہماری انفارمیشن ان کو نہیں دکھانی. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے آن ریکارڈ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا کہا کہ آپ نے ہمارا ریکارڈ جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ آپ نے ان کو نہیں دکھانا. جبکہ اسکروٹنی کمیٹی نے ریکارڈ اسٹریٹ کیا. یہ جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پروزل کروائیں گے. پروزل سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹس آپ کو دیں گے کمیٹی کی موجودگی میں، آپ وہ ڈاکومنٹس دیکھیں اور اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھانا چاہتے ہیں وہ آپ اعتراضات اٹھا لیں. اکبر ایس بابر بھی اسی طرح کر رہے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے. ہم بھی ان کے دی گئی انفارمیشن یہ میں ابھی عظمت صاحبہ سے پوچھ لوں گا کہ وہ خود یہ عمل کیوں اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ خود بھی اپنی معلومات خفیہ رکھنے کی استدعا کر رہے ہیں اور آپ پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ تو بتا دینا پہلے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ٹی وی پہ دکھاؤ، تو پھر آپ وہ خفیہ رکھنے کی استدعا تو واپس لے رہے ہیں نا، کیونکہ ان کی لیڈر نے نہیں کہا ٹی وی پر دکھاؤ، آپ کی لیڈر نے کہا ٹی وی پر دکھاؤ. نہیں بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو درخواستیں جن کا آپ بات کر رہے ہیں ان کے درخواستوں کے فیصلے متعلقہ فورم سے آ چکے ہوئے ہیں. اب معاملہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے ہے. اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ کا جو ہے وہ اسکروٹنی کر رہی ہے. پہلے یہ سمجھائے نا، پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی نا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، کی تھی نا؟ اب آپ آ جائیں، کی تھی نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا پی ٹی آئی اس سے دستبردار ہو رہی ہے کہ بھائی نہ رکھو خفیہ، دکھاؤ ٹی وی پہ؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. میں آپ کو یہ بھی کیٹیگوری بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو خفیہ رکھنے کی کبھی کوئی درخواست نہیں دی. ہم نے دائرہ اختیار پٹیشنر کا ضرور چیلنج کیا، ہم نے پٹیشن کی مینٹینیبلٹی کے اوپر سوالات ضرور اٹھائے. وہ تمام قانونی ماہرین کسی بھی پٹیشن کے اندر ٹیکنیکل ریمیڈیز کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہوتے ہیں. لیکن جو یہ کہا جاتا ہے پورے پروسیس میں کسی بھی چیز کو خفیہ رکھنے کی وربل یا ریٹن نہیں کی استدعا پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کی. اور میں تو خود پٹیشن لے کر گیا ہوں کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور اس کو اوپن کریں. میں نے خود درخواست دی ہوئی ہے. لو جی عظمت صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی استدعا ہی نہیں کی بھائی. اب آپ آ جائیں اصل فیکٹ آف دا میٹر کی جانب. جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. جو پہلے خفیہ گٹھ جوڑ تھا اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. وہ کیا پتا چل گیا ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ کس کے لیے میچ کھیل رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، کھل کے سامنے آنا چاہیے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب قوانین موجود ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہیں، نون کے لیے بھی ہیں. تو ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ میں ان کے لیے میچ کھیل رہا ہوں. اچھی بات ہے، کھیلیں. ہم نے اپنا ریکارڈ دے دیا ہے، ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے. ہمارا تمام پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے آیا ہے. کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے، چھپانے کو کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں. اب آتے ہیں، اب پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو اور اوپن سماعت ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے آج بات کر دی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی بات باقی نہیں رہتی. میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ میں ایک سیکنڈ رکیے گا پہلے میں خالی اس کا جواب. عظمت صاحبہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی یہ الزام ہی غلط ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی کہ خفیہ رکھا جائے. اور آج تو وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا کہ اس کو اوپن کر دیں. تو آپ کی وہ بات تو ویسے انویلڈ ہو گئی نا کہ وہ درخواست واپس لے گا. دین ہی ہم نے کوئی درخواست نہیں میں سمجھتی ہوں کہ فاروق حبیب صاحب جو ہے مجھے یا تو یادداشت کمزور ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں جھوٹ نہیں کہتی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آخری پٹیشن ہے نا جس کے اندر انہوں نے کانفیڈینشیل رکھنے کی بات کی اور انہوں نے کہا ان کے پاس بڑے کاغذ ہوتے ہیں جو انہوں نے جواب جمع کرایا ہے. میں آپ کو تصحیح کروں، الیکشن کمیشن کے اندر جو جواب جمع کرایا ہے اس جواب کے اندر دیکھیے کہ کیا لکھا ہے. فیکٹ شیٹ جو ہے وہ مدعی کو نہ دی جائے، وہ کانفیڈینشیل رکھی جائے. کیا جواب کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ بتائیں بھائی. دیکھیں بادامی صاحب، میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ چونکہ اسکروٹنی کمیٹی میں آتی نہیں، میں آئندہ ان کو کہوں گا یہ بھی ضرور آئیں، وہاں پر سیکھنے کا کافی موقع ملے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے، خود کہا ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں نہ پی ٹی آئی نے دی یا نون لیگ نے دی یا نہ پیپلز پارٹی نے دی، جو انفارمیشن انہوں نے کہا کہ ہم نے خود حاصل کی ہے بینکوں کو لکھ کر اپنے دائرہ اختیار کے تحت، وہ ہم کسی کو انفارمیشن ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے. ہم دکھائیں گے، کمیٹی کے اجلاس کے اندر دکھائیں گے. اس کے اوپر آپ نے بحث کرنی ہے تو کرنے، اعتراض اٹھانا ہے تو اعتراض اٹھا لے، لیکن ہم کسی کو ساتھ ڈاکومنٹ جانے دیں گے. یہ کمیٹی کا فیصلہ ہے اور کمیٹی نے یہ بارہا کہا ہے
کہ اس کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے پٹیشن لے کے، الیکشن کمیشن ہمیں اس کے اوپر جو حکم دے گی اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے.